حضرت ابو مسعود عقبہ البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بخاری کی روایت۔ آپ فرماتے ہیں ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، صبح فجر کی نماز میں با جماعت شامل نہیں ہوا تھا، فجر کی نماز میں با جماعت شامل نہیں ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے نماز فجر با جماعت نہیں پڑھی، صرف اس وجہ سے، یا رسول اللہ میں محنت کرنے والا آدمی ہوں، سارا دن میں نے اپنے کھیت میں مشقت کرنی ہے، محنت کرنی ہے اور مشقت سے کام لینا ہے۔ یہی واقعہ نماز عشاء کے بارے میں بھی ہوا، یہ بخاری مسلم کی روایات ہیں۔ اب آپ تھوڑا مسئلہ کے گہرائی میں جا کے سمجھیے گا۔ عرض کہ یا رسول اللہ صبح جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، آپ نے پڑھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے حضور میں کوئی جماعت کا منکر نہیں، بات یہ ہے میں محنت کش آدمی ہوں، مصروف رہنے والا، مشقت کرنے والا۔ ہمارے قبیلے کے جو امام صاحب ہیں نا نماز لمبی پڑھاتے، یا رسول اللہ میرے سے ہمت نہیں، محنت مشقت کر کے تھکاوٹ ہوتی ہے، اتنی لمبیاں نمازیں میں پڑھا، اس لیے آج جماعت کے ساتھ میں نے نماز نہیں پڑھی، اپنی پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، جملہ سنیے گا۔ حضرت سیدنا ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے آج سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ایسا غضب والا خطبہ کبھی نہیں سنا جو آج سنا ہے۔ آج سے پہلے سرکار کا ایسا غضب والا جملہ اور خطبہ کبھی نہیں سنا جیسے غضب والا خطبہ ہم نے آج سنا ہے۔ وہ کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انکم منفرین، ان منکم منفرین، فرمایا تم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو احکام دینیہ کے بارے میں لوگوں کو نفرت دلاتے ہیں۔ نماز با جماعت پڑھنا حکم دینی ہے، اور تم میں ایسے بندے موجود ہیں جو حکم دینی کے بارے میں لوگوں کو نفرت دلاتے ہیں۔ خبردار، تم میں سے آج کے بعد جو بندہ محراب میں مصلی پر کھڑا ہو امامت کروانے کے لیے، اس کو چاہیے نماز ہلکی پڑھائے، نماز ہلکی پڑھائے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ تمہارے پیچھے بزرگ بھی کھڑا ہے، تمہارے پیچھے بچہ بھی کھڑا ہے، حتیٰ کہ حاجت مند بھی کھڑا ہے، چاہیے کہ اس کی رعایت کر کے تم نماز میں امامت کیا کرو، لوگوں کو جماعت سے نفرت نہ دلایا کرو، لوگوں کو نماز سے نفرت نہ دلایا کرو۔ مسئلہ ہے جماعت چھوڑنے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اگر امام اس کا سبب بنا ہے تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کا اظہار فرمایا۔ اچھا مسئلہ یہ ہے، اب دو طرح کی روایات ہیں، یہ آپ کی آسانی کے لیے مت تسی اپنے محلے دے مینو ہی پکڑ لو کل، بھئی تو بھی لمبیاں نمازیں پڑھاندہ رہے ہیں، تو بھی آ وچے ایس رگڑی تو بھی آ۔ لیکن بات یہ ہے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں احادیث دو طرح کی آئی۔ میں روایت آپ کو صحاح سے پیش کرتا ہوں جس میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً کو 6.5 پاروں پر مشتمل ایک رکعت پڑھائی ہے۔ روایت میں پیش کرتا ہوں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حدیث ہے، مسئلہ سمجھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6.5 پاروں پر مشتمل خود نماز پڑھائی ہے، اور مقتدیوں میں غالباً عبداللہ ابن مسعود یا حذیفہ بن یمان جیسا صحابی رسول کھڑا ہے، تھا گیا پیچھے، سرکار نے پڑھائی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، دیکھیے ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف لمبی پڑھانے والے کو منع بھی فرما رہے ہیں۔ اب دونوں کا معنی یہ ہے، چونکہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدیوں کی عادت یہ ہے، حضور کے مقتدیوں کی عادت یہ ہے کہ وہ لمبی نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ بات نہیں کرتے، اور وہ جو قبیلے والے مقتدی ہیں وہ لمبی نہیں پڑھتے، وہ ہلکی نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لمبی پڑھاتے رہے ہیں کیونکہ مقتدی پڑھ لیتے ہیں، اور جو مقتدی نہیں پڑھتے ان کے امام کو حضور نے منع فرما دیا کہ تم ہلکی پڑھایا کرو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، آپ وہ اندازہ فرمائی، اس کا مطلب یہ ہوا، یہی صاحب بدائع الصنائع علامہ قاسانی نے لکھا بدائع الصنائع میں، آپ فرماتے ہیں نماز لمبی پڑھانا یا ہلکی پڑھانا یہ امام کو چاہیے کہ اپنے مقتدیوں کی عادت دیکھ لے۔ اگر مقتدی لمبی نماز پڑھنے میں حرج نہیں سمجھتے بلکہ ان کو سکون اطمینان آتا ہے اور انہیں اچھا لگتا ہے تو چاہیے وہاں کا امام ہلکی نماز نہ پڑھائے، وہ پڑھ لیں گے، مولوی صاحب نماز ہلکی پڑھائی جائے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟
اور ہلکی جہاں پہ لوگ مقتدی ہلکی نماز پڑھتے ہیں، اچھا وہاں مراد یہ بھی نہیں کہ ارکان کی ادائیگی پوری نہ ہو، نہ، بلکہ رکوع سجدہ پورا کر کے قرات جو ہے تمہاری وہ تھوڑی کم ہونی چاہیے، وہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یہ مسئلہ ہے کہ نماز اس طرح تم نے ہلکی پڑھا دی. لیکن بہرحال اس روایت میں جو ہمارا مقصد ہے آپ کے سامنے عرض کرنے کا وہ یہ کہ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی بندہ کسی قبیلے میں جماعت سے متنفر ہوا تو حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس قبیلے کے امام پر غضب فرمایا. کیوں؟ شرع کا ایک قانون جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس پہ ہدف آ رہا، اس پہ تنقید آ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کا اظہار فرمایا.